اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے اعتکاف کی اس صبح کی نشست میں طالبین اور سالکین کے لیے کچھ ضروری نصائح جو ہمارے شیخ حضرت نصیر محمد نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمائی اس پر بات چل رہی ہے، جس میں سے 3 نصیحتیں عرض کی جا چکی ہیں. پہلی نصیحت یہ تھی کہ مرید طالب و سالک کا اس طریق میں جو پہلا قدم ہے وہ صدق پر مبنی ہونا چاہیے، سچائی پر، تاکہ اصل صحیح پر مبنی ہو کر بنائے صحیح قائم ہو، صحیح بنیاد قائم ہو. اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ لوگ اضاعت اصول کے سبب دولت وصول سے محروم رہتے ہیں. پس ابتدا تصحیح اعتقاد فیما بین اللہ و بینہ، یعنی اس کے اور خدا کے درمیان سے ہوئی. تو واجب ہے ایسا اعتقاد ہونا چاہیے جو پاک ہو ظن اور شبہ سے، اور خالی ہو گمراہی سے، بدعات سے، اور ثابت ہو براہین اور دلائل قطعیہ سے. دوسری نصیحت کہ جب مرید طالب سالک اپنا اعتقاد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستحکم کر لے، پھر اس پر واجب ہے کہ بقدر ضرورت علم شریعت حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے بقدر ضرورت، خواہ بذریعہ درس و تدریس ہو یا علماء سے پوچھ کر. اتنا علم کہ اپنے فرض کو ادا کر سکے، اتنا علم کہ اپنے فرائض کو صحیح ادا کر سکے. اور اگر فقہا کے فتوے مختلف ہوں تو احوط کو اختیار کرے، احتیاط والے کو اختیار کرے، اور ہمیشہ اختلاف سے بچنے کا قصد کرے. پھر تیسری نصیحت جس پر بات چل رہی تھی، اس کے بعد مرید کو لازم ہے کہ کسی شیخ سے ادب حاصل کرے، یعنی تہذیب اخلاق کرائے. کیوں کہ اگر اس کا کوئی استاد نہ ہوگا تو وہ کبھی فلاح نہ پائے گا. اس پر بات چل رہی تھی کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ تہذیب اخلاق ہے. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تہذیب اخلاق کے لیے کسی سے بیعت ہونا شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس چیز کا بڑا اہتمام تھا کہ پہلے طریق کو واضح کیا جاتا تھا کہ اس بیعت کا مقصد کیا ہے. بیعت کا مقصد صرف برکت کا حاصل کرنا نہیں ہے،
بلکہ بیعت کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ میں نے اپنے اخلاق کی اصلاح کرانی ہے، تہذیب اخلاق۔ یہ نہیں کہ خالی برکت کے لیے بیعت ہو گیا، برکت کے اور بھی بہت سے کام، کہ بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس تعلق کی جو حقیقت ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے جیسے ایک طبیب اور مریض کا تعلق ہوتا ہے، کہ مریض طبیب کے پاس جا کر کیا کرتا ہے؟ برکت تو حاصل نہیں کرتا، وہ تو طبیب کے پاس جب جاتا ہے تو اپنا مرض بیان کرتا ہے، اور مرض بیان کر کے اس سے دوا لیتا ہے، وہ پرہیز بھی بدلاتا ہے، دوا بھی بدلاتا ہے، اور جب یہ اس دوا کو استعمال کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس جسمانی مرض سے شفا دے دیتے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ طب روحانی ہے، اور وہ طبیب ظاہر ہے، یہ طبیب باطن ہے۔ اب یہاں پر صرف برکت سے ہم کام چلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس بیعت ہو جاؤ برکت مل جائے گی، تو بیعت کی برکت سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کو مقصود حاصل نہیں ہے، اور کسی بھی کام سے جو مراد ہوتی ہے مقصود کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میرے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ مثال سے سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں پڑھ لے اور فرض نہ پڑھے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ ہاں اگر کسی نے فرض پڑھ لیے اور سنتیں نہ پڑھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیعت ہو گیا لیکن اس نے اپنی اصلاح کا اہتمام نہ کیا، تہذیب اخلاق اصلاح کا اہتمام نہ کیا، تو ایسا ہی جیسے فجر کی سنتیں پڑھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیعت نہیں ہوا اور اصلاح کے اہتمام میں لگا ہوا ہے، اسے مقصود حاصل ہے، وہ ایسا جیسے اس نے فرض پڑھ لی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بیعت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے، تو درجہ کس چیز کا زیادہ ہے؟ اصلاح کا درجہ زیادہ ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت کا درجہ زیادہ ہے، نہیں، اصلاح کا درجہ زیادہ ہے۔ بیعت کی برکت سے انکار نہیں ہے کہ آدمی کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی کسی کھوٹے سے بند گیا، لیکن بیعت کا مطلب غافل ہونا نہیں ہے کہ آدمی اصلاح سے غافل ہو جائے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس معاملے میں بڑی آزادی تھی، کسی کو باندھا نہیں جاتا تھا، زبردستی بیعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اصلاح کا تعلق قائم کر لو، اصلاح کا اہتمام شروع کر دو، اگر مناسبت ہو جائے، یعنی تمہارا مجھ سے دل لگ جائے، میرا تم سے دل لگ جائے، تو بیعت بھی ہو جانا، اور اگر مناسبت نہ ہو تو کہیں اور چلے جانا، کسی اور سے جا کر بیعت ہو جانا۔ مقصد تو نفع حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، لیکن یاد رکھیے کہ اصلاح کے اہتمام میں لگنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ تہذیب اخلاق کس طرح سے ہو، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کوئی خرابی بھی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، اپنے اندر سوچے اور غور کرے۔ اب تک ہم نے اس نظر سے، اس نیت سے سوچا نہیں، غور کیا نہیں۔ اگر ہم اس نیت سے سوچتے اور غور کرتے تو بہت سی اپنی خرابیاں نظر آ جاتی۔ بھائی دوسروں کی خرابیاں بھی تو نظر آتی ہیں نا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہر ایک کے بارے میں فکر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ فکر دوسروں سے ہٹا کر ذرا اپنے اوپر لگا لو کہ میں کیسا، میں کیسا۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ اپنا اعتقاد اپنی نظر میں قائم کر رکھا ہے، بس میں سب کچھ، میں بالکل کامل مکمل، مجھے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اپنے بارے میں ایک اعتقاد قائم کر لیا
تو پھر اسے اپنی خرابی کیسے نظر آئے گی؟ اپنی خرابی تو نظر نہیں آئے گی، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی اپنے بارے میں سوچو، اپنے اندر غور کرو، میری زبان کا استعمال کیسا ہے، میں جو دوسروں سے گفتگو کرتا ہوں، اگر ایسی گفتگو کوئی میرے ساتھ کرے کیا مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی؟ تو جب مجھے تکلیف ہوگی تو میں ایسی گفتگو کیوں کرتا ہوں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ زبان ہے نا، یہ قابو میں نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ ارے بھائی یہ زبان اتنی بڑی خرابی کی جڑ ہے کہ اعضائے انسانی کے اندر سب سے زیادہ گناہ اگر ہوتے ہیں تو اس زبان سے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ نیکیوں کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ تو کبھی سوچا کہ میری زبان قابو میں ہے یا نہیں؟ یہ چرچر چلتی رہتی ہے، بہت سے لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، بس زبان ہے کہ چرچر چل رہی ہے، یہ نہ سوچا کہ آخر اس سے جو بولا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں نا زبان سے جو نکل رہا ہے بس وہ ہوا میں گم ہو رہا ہے، وہ نسیم منسیہ ہو رہا ہے، نہیں، وہ کوئی بھولی بسری بات نہیں ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہ دائیں بائیں لکھنے والے بیٹھے ہیں، زندگی کی جو فلم ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ایک ایسا ڈیٹا بیس ہے وہاں پہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں، پوری زندگی کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے، کل سب کچھ تھما دیا جائے گا، پھر دیکھ کر پچھتائے گا۔ تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ جب اس وقت پچھتاوا ہو، ارے بھائی آج پچھتا لے، آج کا پچھتانا کام آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت تلافی کی کوئی صورت موجود نہیں ہوگی۔ اور اگر آج پچھتایا، اپنے کیے پہ پچھتایا، اپنے بولے پر پچھتایا، اپنے قول پر، اپنے فعل پر، اپنے عمل پر آج اگر پچھتایا تو آج اس کی تلافی کر سکتا ہے، آج اس کی تلافی کر سکتا ہے، آج کچھ ندامت اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، آج اپنی زبان کو درست کر سکتا ہے، اس کی تلخی کو، سختی کو نرمی میں بدل سکتا ہے، مٹھاس میں بدل سکتا ہے۔ لیکن بعد مرنے کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج اصلاح کی فکر کرنی ہے، درستی کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلی نشست میں عرض کی تھی کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے بارے میں سوچا جائے، اور اپنی نظر میں جو اپنا اعتقاد ہے اس اعتقاد کو توڑا جائے، اس اعتقاد کو پاش پاش کیا جائے۔ کیونکہ ہمارے یہاں سلسلے کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا سبق یہی ہے، بیعت کے وقت یہی سب سے پہلا سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کی تمامی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، اللہ کی تمامی مخلوق میں اپنے کو سب سے گھٹیا سمجھو، اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھو۔ میں سب سے برا، میں سب سے گھٹیا، اور دوسرے سب مجھ سے اچھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا درجہ اور مقام ہے، کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن اپنے آپ پر نظر کیسی ہے؟ ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ بات فرمایا کہ اگر میں نے زندگی میں کبھی کسی کا مواخذہ کیا، کسی پر غصہ ہوا، کسی پر ناراض ہوا، کسی کی پکڑ کی، اور حضرت کے ہاں اصول اور ضابطے بہت تھے، اور اصول اور ضابطے اس لیے تھے کہ ہماری معاشرت درست ہو جائے۔ آج معاشرت کے اندر بڑا بگاڑ ہے، ہمارا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پر سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی جاتی تھی کہ آپس کا جو رہن سہن ہے، معاشرت ہے، وہ درست ہونی چاہیے۔ یعنی زندگی کوئی بے ڈھب انداز میں گزر رہی ہے، کوئی زندگی کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، کوئی طور طریقے زندگی کے اندر نہیں ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارے بھی ایک انسان اشرف المخلوقات ہے، زندگی تو جانور بھی گزار کے چلا جاتا ہے، لیکن انسان کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کچھ امتیاز ہونا چاہیے، کچھ فرق ہونا چاہیے۔
کیوں کہ اس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، تو ایک ایک چیز پر وہاں پر نظر ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی خانقاہ میں میرے پاس ٹھہرتا ہے، رہتا ہے، مقیم ہوتا ہے، تو میری نظر اس پر نہیں ہوتی کتنی تہجد پڑھ رہا ہے، کتنی تسبیحات یہ ذکر کی کر رہا ہے، میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ایک آدمی ذکر، بھائی دیوار سے ٹیک لگا کر کیوں بیٹھے ہو؟ آپ جوان بچے ہو اور آپ کو دیوار سے ٹیک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بوڑھا آدمی ہو، کوئی بیمار کمزور ہو تو بیٹھ جائے، اس کا مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اوپر جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ اس طرح سے استغنا کے ساتھ بیٹھنا تو محرومی کی بات ہے۔ طلب تو ہونی چاہیے کہ بیٹھے وہاں پر ہو اور نظریں آپ کی اس طرف ہیں، تو پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور نہیں طلب تو پھر وہی اوپر جا کے بیٹھو۔ جوان بچے ہیں اور دیوار سے ٹیک لگا کر اور منہ اس طرف کر کے بیٹھے، تو فائدہ کیا ہوا بیٹھنے کا مجلس میں؟ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، تو فرماتے تھے کہ جب بھی کسی کا مواخذہ کیا، کسی کی پکڑ کی، عین اس حالت میں جب مواخذہ کیا، پکڑ کی، اس کو اپنے سے افضل سمجھا، اپنے کو اس سے کمتر سمجھا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عین اس حالت میں آج آپ دیکھ لیں گا کسی کو غصہ آتا ہے، کسی پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس میں حقارت کا پہلو غالب آ جاتا ہے، حقارت کا پہلو۔ لیکن یہاں حضرت فرماتے ہیں، اور قسم کھا کر یہ بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کا مواخذہ کیا ہو، کسی کی پکڑ کی ہو اور اپنے کو اس سے افضل سمجھا ہو۔ نہیں، فرماتے تھے ہمیشہ اس کو اپنے سے افضل سمجھا، اپنے کو اس سے کم تر سمجھا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ تہذیب اخلاق ہے، یہ اخلاق کی درستی ہے، ورنہ آدمی جذبات میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کسی نے ایک بات کہی ہے، دس باتیں کہہ دیتا ہے، اور 10 باتیں کہہ کر بھی اندر کی اس کی بڑاس نہیں نکلتی، جذبات کو تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تہذیب اخلاق یہ بہت ضروری ہے، اور حضرت کے یہاں اس چیز پر نظر تھی کہ کس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نازک معاملہ ہے، یہ معاملہ نازک ہے، کیونکہ جو آدمی ذکر اذکار کرتا ہے، نوافل اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ ایک اس کی عبادت ہے، اس کی ذات کے لیے وہ عمل ہے۔ لیکن جہاں معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آ جائے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بجائے حسن سلوک کی برا برتاؤ ہونے لگے، تو پھر یہ معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ زبان سے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس ذکر کی جو حقیقت ہے وہ اس کے دل کے اندر ابھی نہیں آئی، اور اس ذکر کی حقیقت یہی ہے کہ اس کے اندر فنا آنا چاہیے تھا، فنا، اس کے اندر یہ استحضار غالب ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے کمتر ہوں اور دوسرے سب مجھ سے افضل ہیں۔ اور یہ چیز حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ اس راستے میں جو پہلا قدم ہے وہ اپنے کو مٹانا ہے، عاجزی، تواضع۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، اور اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، مفسر، اور بہت بڑے صوفی۔ کیسا اپنے کو مٹایا، کیسی تواضع اختیار کی، کیسی عاجزی اختیار کی۔ ایک بات حضرت نے فرمائی، فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جس کے لیے ہم نے برسوں مجاہدے کیے، وہ ذرا سی بات جس کے لیے برسوں مجاہدے کیے، اگر وہ ذرا سی بات پہلے معلوم ہو جاتی تو برسوں مجاہدے نہ کرنا پڑتے۔ بس یہ بات فرمائی، لیکن وہ ذرا سی بات بتائی نہیں کہ وہ ذرا سی بات کون سی ہے۔
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ ذرا سی بات کون سی ہے؟ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تواضعاً فرمایا کہ بھائی حضرت نے اپنی اعلیٰ ظرفی کی بنا پر اس ذرا سی بات کو ظاہر نہیں کیا، لیکن میں اپنی کم ظرفی کی بنا پر ظاہر کر دیتا ہوں، اور وہ ذرا سی بات یہ ہے جسے سارے تصوف اور تزکیہ کا خلاصہ اور نچوڑ کہا گیا ہے۔ یہ سارے تصوف اور تزکیہ کا نچوڑ ہے، اور وہ دو باتیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات یہ ہے کہ جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو کر گزرنا، ہمت کر کے اس نیکی کو کر گزرنا۔ جب کسی نیکی کا موقع آ جائے، اب ذرا ہم بھی سوچ لیں کہ نیکی کا موقع تو بار بار آتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کو ٹال دیتے ہیں۔ تو نیکی کے موقع پر ہمت کر کے، ہمت سے ہوگا، بغیر ہمت کے نہیں ہوگا۔ بغیر ہمت کے تو 2 قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکی کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ تو جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اسے بجا لانا، اس کو کر گزرنا۔ اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے، ہمت کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمت کی ہے، ہمت کی، استعمال ہمت کی ضرورت ہے کہ ہمت کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی سے بھی بچائے، اور ہمت کو استعمال کر کے نیکی کا اہتمام بھی کرے۔ بس یہ انسان اس راستے میں کامیاب ہے۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ضبط نفس، کہ اپنے نفس پر ضبط اور قابو اسے حاصل ہو جائے، ضبط نفس۔ اور ساری شریعت کا اگر خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جائے، اور ایک لفظ کے اندر اگر نچوڑ بیان کیا جائے، تو وہ بھی ضبط نفس ہے، ضبط نفس ہے، کہ شریعت پر اسے استقامت حاصل ہو جائے، نیکی کے موقع پر نیکی کر گزرے، اور گناہ کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کبھی سوچنا تو چاہیے، کیا ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یعنی برس ہا برس گزر جاتے ہیں، کسی سے بیعت ہوئے، کسی سے تعلق قائم کیے، برس ہا برس گزرنے کے باوجود یہ چیز پیدا نہ ہوئی، بس ایک من مانی پر زندگی گزر رہی ہے، اور دیکھنے کے لیے کہتا ہے کہ جی بس میں تو فلاں سے بیعت ہوں۔ تو پھر ایسی بیعت کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، فرمایا کہ بھائی میرا کوئی مرید نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے، میرا مرید وہی ہے جو میرا کہنا مانے، میرا مرید وہی ہے جو میرا کہنا مانے، اور جو کہنا مانے پھر وہ میرا مرید نہیں، کیونکہ اس نے تو عہد کیا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے۔ کس چیز کا عہد ہے؟ کہ میں اپنی زندگی اپنے شیخ سے پوچھ کر گزاروں گا، شریعت کے مطابق گزاروں گا، سنت کے مطابق گزاروں گا۔ بیعت اسی بات پر تو ہوتی ہے نا۔ اب تک تو میں آزاد تھا، اب تک تو من چاہی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب میں اپنے شیخ کے ہاتھ پر اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق اپنے شیخ سے پوچھ کر گزاروں گا۔ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ تو عہد تو کر لیا، وعدہ تو کر لیا، لیکن زندگی گزار کس کی مرضی سے رہا ہے؟ وہ شیخ کی مرضی سے نہیں گزار رہا، زندگی تو اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ خود رائی ہے، خود رائی ہے، کہ اپنی رائے پر چلنا چاہتا ہے، اپنی رائے پر چلنا چاہتا ہے۔ اور اپنی رائے پر کون چلتا ہے؟ اپنی رائے پر وہ چلتا ہے جو اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، جو اپنی رائے کو اہمیت دیتا ہے، وہ اپنی رائے پہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے نزدیک شیخ کی رائے کوئی نہیں، شریعت کی رائے کوئی نہیں، بس جو اپنی رائے ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو یہ خود رائی جو ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، خود رائی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خود رائی کے دانے کے برابر نہ ہو۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے،
تو فرماتے تھے کہ خود رائی کے دانے کے برابر نہ ہو، یعنی یہ طریق جو ہے، یہ راستہ سلوک اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، طریق اللہ، یہ تو اپنی رائے کو فنا کرنے کا راستہ، اپنی خودی کو، خود رائی کو مٹانے کا راستہ ہے۔ اور اگر خودی اور خود رائی کو نہ مٹایا تو بھائی پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک خانقاہ میں شیخ کے پاس کوئی مرید رہتے تھے، تو ایک مرید آیا، چند دن خانقاہ میں رہا، شیخ کی طرف سے اجازت ہو گئی، چلا گیا۔ تو جو دوسرے مریدین ٹھہرے ہوئے تھے ان کے دل کے اندر ایک حسد سا پیدا ہو گیا کہ بھئی ہم تو اتنے زمانے سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ تو ابھی چند دن ہوئے آیا اور اسے خلافت بھی مل گئی، اجازت بھی مل گئی اور یہ چلا بھی گیا۔ اب ایک دل میں اعتراض سا آ گیا، ایک اشکال پیدا ہو گیا، تو شیخ کو منکشف ہو گیا کہ دل میں یہ اعتراض آ رہا ہے۔ شیخ نے کہا کہ بھائی ذرا جنگل جاؤ اور سوکھی لکڑیاں بھی لاؤ اور گیلی لکڑیاں بھی لے کر آؤ۔ تو مرید تھے، لے آئے، کیونکہ کبھی علاج جو ہے وہ حکمت اور مصلحت سے ہوتا ہے، کسی مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ کبھی زبان کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب وہ گیلی اور سوکھی لکڑیاں لے آئے تو شیخ نے کہا کہ یہ جو گیلی لکڑیاں ہیں اس کو ذرا آگ لگاؤ۔ اب اس کو دیا سلائی دکھاتے ہیں، وہ دھواں دیتی تھی، وہ جلتی نہیں، وہ دھواں دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے کہا کہ ابھی سوکھی لکڑیاں ہیں، اس کو آگ لگاؤ۔ اب اس کو دیا سلائی دکھانے کی دیر تھی، آگ بھڑک گئی۔ اب شیخ نے مریدین سے کہا کہ کچھ سمجھے؟ کہا جی ہم تو کچھ نہیں سمجھے۔ کہا کہ یہ تمہاری اور اس کی مثال ہے، تمہاری جو مثال ہے وہ گیلی لکڑی کی ہے اور اس کی جو مثال ہے وہ سوکھی لکڑی کی ہے، کہ وہ تو آیا ہی ایسا تھا کہ اس کے اخلاق کے اندر سدھار تھا، اس کے اندر بگاڑ نہیں تھا، بس وہاں تو اتنی سی دیر تھی کہ ایک دیا سلائی دکھائی، عشق اور محبت کی آگ بھڑک گئی، اپنا کام بنا اور وہ چلا گیا۔ اور تمہارے اندر تو یہ مثال ہے گیلی لکڑی کی کہ جتنا دیا سلائی دکھاؤ دھواں دے جاتی ہے، لیکن وہ جلتی نہیں ہے۔ اور نہ جلنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اس اندر کے پانی کو جلایا نہیں ہے، اس لیے وہ دھواں دے جاتا ہے، کیونکہ اپنی رائے پر چلتے ہیں نا، اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے، بس میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو۔ ارے بھائی تیری مرضی کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری رائے کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اس لیے بحث و مباحثے میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بحث و مباحثے میں پڑھنے سے انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا بیٹھے بیٹھائے بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور بالخصوص آج کے زمانے میں کسی نے دیکھا کہ ٹوپی والا ہے، داڑھی والا ہے، کہیں راستے میں کوئی ٹکر گیا، کسی بس اسٹاپ پہ مل گیا، ٹرین میں مل گیا، اسٹیشن پہ مل گیا، اس نے کہا تو کوئی مولوی آ گیا، ہاتھ لگ گیا، چلو اس سے سوال کرو، اور اس نے بھی جواب دینا شروع کر دیا الٹے سیدھے، بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ تو وہ تو تیاری کے ساتھ تھا، یہ بغیر تیاری کے تھا، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو خالی تھا۔ اس لیے کبھی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، کہا جی علماء کے پاس چلے جائیے، صاف کہہ دو کہ میں عالم نہیں ہوں۔ آپ کی سوال کا جو تسلی بخش جواب ہے وہ تو علماء کے پاس ملے گا، آپ جائیے علماء سے پوچھیے، آپ میرا سر کیوں کہتے ہیں؟ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ اپنے زمانے کے مجدد تھے، لیکن ہر ایک کے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، ہر ایک کے سوال کا جواب۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی اس نے صحیح سوال کیا ہے، اسے سوال کی ضرورت ہے، تو حضرت جواب ضرور دیتے تھے۔ لیکن کوئی ایسے سوال جو صرف معلومات میں اضافے کے لیے ہو، حضرت ایسے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تھے۔
کوئی کہتا ہے جی فلاں کام کے اندر کیا حکمت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ بتا دوں گا کہ کیا حکمت ہے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سوال میں کیا حکمت ہے۔ بس اسی ایک سوال پر اس کی سٹی گم ہو جاتی تھی، وہ اپنے سوال کی حکمت کیا بیان کرے، اس کی باتوں کو حکمت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ بار بار جا کر کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو پریشان نہ کرے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ تیسری نصیحت کہ مرید پر لازم ہے کسی شیخ سے ادب حاصل کرے، اور ادب کس چیز کا نام ہے؟ تہذیب اخلاق کا، اخلاق کی درستی، اخلاق بڑی اہمیت ہے اس کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو کرنے کے اعتبار سے آسان بھی ہے، میزان عمل میں بھاری بھی ہے۔ یعنی بعضی چیزیں ہوتی ہیں نا، حجم میں کم ہوتی ہیں، وزن میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے۔ تو آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، دو باتیں، اور بڑی کام کی باتیں، کہ جو میزان عمل میں بھاری، جس کا وزن زیادہ، ایک تو فرمایا کہ مومن کا لمبا سکوت، خاموش رہنا، سکوت۔ اور ہمارے نزدیک خاموش رہنا کوئی عمل نہیں ہے، حالانکہ خاموش رہنا بھی ایک عمل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی کے اندر نجات ہے، بولنے کے اندر نجات نہیں ہے، کیونکہ بولنے کا حساب دینا ہے اور خاموشی کا حساب نہیں دینا۔ تو جس چیز کا حساب نہیں دینا اس میں تو نجات ہے، کامیابی ہے۔ تو ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مومن کا لمبا سکوت یعنی خاموش رہنا، یہ ایسا عمل ہے جو میزان عمل میں بھاری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا تھا لیکن جامع ہوتا تھا، مختصر لیکن جامع، ایسا مختصر نہیں کہ بات کو ادھوری کر دے۔ آج یہ بھی لوگوں میں مرض ہے کہ بات ادھوری کرتے ہیں، آدھی بات زبان سے باہر ہے، آدھی حلق سے اندر ہے، نہیں، بات پوری کرنی چاہیے۔ تو آپ کے معجزات میں سے یہ بات ہے کہ کلام مختصر لیکن جامع، کہ مختصر سے الفاظ میں اتنی بڑی بات فرماتے تھے آدمی ساری زندگی تشریح کرتا رہے اس کی تشریح نہ کر سکے، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ لیکن آپ کا سکوت جو ہے وہ طویل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سکوت تھا، خاموشی تھی، وہ طویل ہوتی تھی، کلام مختصر ہوتا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے جی بولنا کم چاہیے، خاموش زیادہ رہنا چاہیے۔ بولنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ میزان عمل میں جو بھاری عمل ہے وہ مومن کا سکوت ہے، اس کا خاموش رہنا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ مومن کا حسن خلق، اس کے اچھے اخلاق۔ یہ نہیں کہا کہ جو زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ ذکر اذکار کرے، زیادہ تسبیحات کرے، زیادہ صدقہ خیرات کرے، وہ میزان عمل میں بھاری نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کا جو حسن خلق ہے، اس کے جو اچھے اخلاق ہیں، یہ میزان عمل میں بھاری ہے، کیونکہ جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے تو اس کے جتنے بھی دیگر اعمال ہیں ان کی گزرگاہ بھی یہ دل ہے، اس کے سارے اعمال قیمتی بن جائیں۔ کیونکہ جب اس دل کے اندر اللہ کا غیر نہیں ہوگا، اس میں تکبر نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، بغض اور کینہ نہیں ہوگا، نفرت اور عداوت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق ہوں گے، اور اس سے گزر کر جو چیز جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا وزن تو خود بخود بڑھ جائے گا، اس کی اہمیت تو خود بخود بڑھ جائے گی۔ اور اس کی ایک مثال یہ دی بزرگوں نے کہ ایک برتن تو وہ ہے کہ جو میلا کچیلا ہے، اس میلے کچیلے برتن میں آپ بہت قیمتی اجزاء کھانے کے ڈال کر پکائیں، کھانے کے اجزاء بہت قیمتی ہوں لیکن برتن میلا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ جتنے بھی قیمتی اجزاء ہیں اس برتن کا جو میل کچیل ہے اس کی لذت کو، مزے کو، ہر چیز کو ختم کر دے گا، کیونکہ برتن میلا ہے۔ اور اگر ایک برتن صاف شفاف ہے، اس میں کوئی سادہ سی چیز بھی آپ پکا لیں اس کے اندر بھی لذت زیادہ ہوگی، کیونکہ برتن صاف ہے۔
اسی طرح دل کی جو مثال دی گئی ایک برتن کی مثال دی گئی ہے۔ دل کیا ہے؟ ایک برتن کی مثال ہے کہ اگر اس کے اندر گناہوں کی آلودگی ہے، گناہوں کا میل کچیل ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، خود رائی ہے، تو یہ سارا میل کچیل ہے نا اس کے اندر۔ اب اس میل کچیل کے ساتھ اگر عبادت کو جمع کر دیں گے، اس عبادت کے اندر خوشبو کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے اندر لذت کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ برتن تو صاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دل کے برتن کو صاف کرنا چاہیے تاکہ اس عبادت کی لذت، اس کی خوشبو ہمیں محسوس ہونے لگے۔ بھئی اللہ کے مقبول بندے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے، سجدوں کی لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ دل کا برتن جو ہے نا صاف شفاف، تو اس کے میل کچیل کو دور کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری مثال یہ ہے کہ اس برتن کے میل کچیل کے ساتھ جب آدمی ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر، لیکن اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، یعنی اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہاں تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن بیٹھ کے غیبتیں بھی کر رہا ہے، تیری میری باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو بھئی اعتکاف میں اس لیے آیا تھا تیری میری باتیں کرنے کے لیے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے جو انوار آ رہے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے، غیبتیں کر کے سب ضائع کر دیے۔ تو یاد رکھیے کہ اس ذکر اذکار کی جو لذت اور مزہ ہے وہ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اس کے انوار بھی محسوس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس کی مثال یہ دی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک برتن میلا کچیلا ہو اور اس پر اگر قلعی چڑھائی جائے، اس پہ قلعی نہیں چڑھا کرتی، وہ پختہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو مانج کر اس کے میل کچیل کو دور نہ کیا جائے۔ اب آج کل کے زمانے میں تو نوجوان جانتے نہیں کہ قلعی کیا ہوتی ہے، ورنہ پہلے تو محلے محلے قلعی والے گھوما کرتے تھے، اور وہ جب کوئی برتن قلعی کے لیے ان کے پاس آتا تھا تو قلعی تو چند منٹوں میں چڑھ جاتی ہے، چند منٹ کا کام ہے قلعی چڑھانا، لیکن اس برتن کو مانجنا بہت دیر کا کام ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے بیٹھ کر جو ہے وہ پتھر کا یا کسی اینٹ کا وہ چورا جیسا ہوتا تھا، اس سے اس کو رگڑتے تھے، برتن کو رگڑ کر اس کی ساری رگیں صاف کر کے، اس کا میل کچیل اتار کے، تو جتنی دیر صفائی میں لگتی تھی قلعی میں دیر نہیں لگتی۔ بس قلعی تو ذرا سی اتنی سی قلعی لگائی اور اسے یوں پھیرا اور سارے برتن پہ قلعی چڑھ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب دل کے اندر صفائی ہوتی ہے، دل میل کچیل سے پاک اور صاف ہوتا ہے، تو ایک دفعہ اللہ کہنا بھی اسے محسوس ہوتا ہے، اس کا فائدہ، اس کا نفع محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے جب دل کا یہ برتن صاف ہو، اور ہم نے ابھی تک اس کی صفائی کا اہتمام کیا نہیں، اور رہی صحیح کسر اس موبائل فون میں پوری کر دی ہے، بار بار پہ اسی کا ذکر آ جاتا ہے، کیونکہ آج سب سے زیادہ غفلت کا جو ذریعہ بن رہا ہے یہ موبائل فون بن رہا ہے، یہ سوشل میڈیا بن رہا ہے، کہ اس کی وجہ سے جہاں ایک طرف یہ نقصان ہے کہ آدمی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے محروم ہے، اور دوسری طرف یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر دیکھ رہا ہے نا، وہ بجائے میل کو صاف کرنے کے اور مزید اس کو میلا کچیلا کر رہا ہے، اس کی غلاظت کو، اس کی بدبو کو اور بڑھا رہا ہے، اس کے تعفن کو اور بڑھا رہا ہے۔ تو اس سے تو دوہرا نقصان ہے کہ ایک طرف اللہ کے ذکر کی توفیقات کم ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اندر کی گندگی اور غلاظت بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے تو کیا اس کے بعد اس کی نماز کے اندر کس چیز کا دھیان ہوگا؟ ارے بھائی نماز میں اسی چیز کا دھیان ہوگا جو اس کے تحت شعور کے اندر ہوگی۔ اب جس چیز کے ساتھ ساری رات گزاری ہے، گھنٹوں برباد کیے ہیں، اور وہاں تو یہ حالت ہے، سوشل میڈیا کی لعنت ایسی ہے، ایک کے بعد ایک بے حیائی، ایک کے بعد ایک بے حیائی، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ نماز کیسی ہوگی؟ ذکر کیسا ہوگا؟ تلاوت کیسی ہوگی؟ سوچنا چاہیے کہ آج زیادہ بربادی کس چیز سے آ رہی ہے، اور پھر اس سے بچنے کا فکر بھی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ ایک نشہ ہے، آدمی اس نشے کا عادی ہو چکا ہے، اور یہ اس کی صحت کو بھی برباد کر رہا ہے، اس کے ایمان کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ ضرورت میں کلام نہیں ہے،
لیکن ہر آدمی کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ اکثر لوگوں نے ذہنی آوارگی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مجھے خود ایک نوجوان نے کہا کہ جی وہ میرے والد صاحب، اور عمر بھی 70-75 سال کی، تو وہ ہمارے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ میرا موبائل لے جاؤ، اس کے اندر ذرا فلمیں بھروا کے لے آؤ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب اس عمر میں آ کر تو انسان کو اپنی قبر نظر آتی ہے۔ اب 70-75 سال کی عمر ہو جائے تو اس کے بعد پھر قبر نہ ہو تو کیا ہو، اور اس قبر کے گڑھے کا فکر نہ ہو کہ خود اگر جائے کسی جگہ فلم بھروانے کے لیے موبائل میں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بڑے میاں کا دماغ خراب ہوا ہے کہ اس عمر میں یہ فلمیں بھروانے آیا ہے۔ تو کسی نوجوان بچے کو، اپنے خاندان کے کسی بچے کو وہ موبائل دے رہے ہیں، اور اس نے ان کے بیٹے کو بتایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جی آپ کے ابا مجھے موبائل دے رہے تھے کہ جاؤ اس میں فلمیں بھروا کر لے آؤ۔ ایک صاحب نے اور بتایا کہ جی ہمارے والد صاحب ساری رات لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے رہتے ہیں اور گندی ننگی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے بڑھاپے کی عمر میں، یہ کیا ہے؟ ذہنی آوارگی۔ اس ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے، یعنی ایک زمانہ تھا نا کہ آدمی کو بے حیائی کے لیے کہیں باہر جانا پڑتا تھا، آج وہ بے حیائی کے اسباب گھروں کے اندر موجود ہیں۔ آج گھروں میں بڑی بڑی LCD لگی ہوئی ہیں کہ چھوٹی سے تسلی نہیں ہوتی، بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر کم ہے، سینما زیادہ ہے۔ اس کو گھر بھی نہ رہنے دیا، اس کو سینما بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر بربادی ہے، ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ لعنتیں گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر گھر کا بڑا جو ہوتا ہے وہ گھر کا صاحبان ہوتا ہے۔ جب گھر کے بڑے کے اندر فساد آ جائے تو بھئی وہ صاحبان ایسا ہے کہ جو نہ دھوپ کو روک سکتا ہے اور نہ وہ کسی بارش طوفان کو روک سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خود فساد آ گیا نا، خود کمزوری آ گئی۔ اس کے نیچے والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آج رہی صحیح کسر جو بربادی ہے، آج اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ اخلاق کے اندر بگاڑ ہے، کردار کے اندر بگاڑ ہے۔ انسان ایک ہوس کا پتلا بن گیا اور شہوت کا وہ غلام بن گیا۔ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں؟ کوئی دن ایسا خالی جاتا ہو جب یہ واقعات سامنے نہ آتے ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ درندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس نہج تک انسان کیسے پہنچا؟ اور پھر اس سے بڑھ کر واقعات ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں نے انسان کو ایسا درندہ بنا دیا کہ جہاں پر باپ سے بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، بھائی سے بہن کی آبرو محفوظ نہیں ہے، انسان کو ایسا درندہ بنا دیا، اس کے اندر کی انسانیت چلی گئی۔ آج وہ انسان انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے تقدس مآب رشتے ہیں، کہ بھائی اور بہن کے رشتے کا کتنا تقدس ہے، باپ اور بیٹی کے رشتے کا کتنا تقدس ہے، کہ انسان کے اندر اگر حیا ہو تو حیا کے اندر باپ کی نگاہ جوان بیٹی کی طرف نہیں اٹھتی ہے، جوان بہن کی طرف بھائی کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے، اگر اس کے اندر حیا ہے، تقدس ہے۔ اور حیا کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن یہ نگاہ کیوں اٹھتی ہے؟ اس کے اندر اتنی ہوس کیوں ہے؟ یہ بربادی کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ کبھی اپنے دل کو بدلنے کا سوچا نہیں، اس دل کے اندر کیا بربادی ہے، اس دل کو بدلا کیسے جائے۔ ناجائز تعلقات اس سوشل میڈیا کی لعنت کی وجہ سے، اس موبائل فون کی وجہ سے اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اس ناجائز تعلق کو ناجائز تعلق نہیں سمجھا جاتا، اسے ایک فیشن بنا لیا گیا ہے۔ کہیں تو دوستی ہے، اس ناجائز تعلق کو دوستی کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور بے غیرتی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گھر کا بھائی ہے، اسے بہن کی فکر نہیں ہے، شوہر ہے تو بیوی کی فکر نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر کی فکر نہیں ہے۔ یہ ساری اس کی بربادی کے اثرات ہیں، اور یہ ایک سازش اور چال کے تحت ہے
کہ وہ یورپ کا معاشرہ جہاں سے یہ لعنتیں شروع ہوئی ہیں وہ تو معاشرہ برباد ہو گیا، لیکن وہ ہمارے فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے یہاں پتہ نہیں کس بچے کا باپ کون سا ہے، نہیں معلوم ہے۔ وہاں تو باپ کی جگہ ماں کا نام لکھوایا جاتا ہے کہ یہ فلاں اس کی ماں ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں حاملہ ہو جاتی ہیں، مائیں بن جاتی ہیں، 15 سال کی بچیاں مائیں بن جاتی ہیں۔ تو جو بربادی اس معاشرے کے اندر ہے کہ جہاں پہ ماں، بیٹا، بہن، بھائی، ان رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہے، آج وہ چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر بھی یہ بربادی آ جائے۔ اس لیے آج اگر کوئی سب سے سستی چیز ہے، یہاں کھانا مہنگا، پینا مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، پیٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی، گزر بسر مشکل، کہ آدمی کو سبزی لے کر گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا، دال سے بھی گزارا نہیں کر سکتا، ہر چیز اتنی مہنگی ہے۔ لیکن سستا کیا ہے؟ بے حیائی سستی ہے، بے حیائی سستی ہے۔ کیوں سستی ہے؟ اسی لیے کہ اس میں ایک سازش ہے کہ ان کے ایمان کمزور کرنے کے لیے اس ایسے راستے کی طرف دھکیل دیا جائے کہ یہ خود بخود شکست خوردہ بن جائے، انہیں شکست دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی توپ اور ٹینک لے کر کسی ملک پہ چڑھائی کرے گا، نہیں، اب تو سائبر وار ہے، 5th جنریشن وار ہے۔ اب تو یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی ہتھیار کی جنگ نہیں ہے، جنگ ٹیکنالوجی کی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے شکست خوردہ کر دیا جائے گا، آپ ناکارہ ہوگے، کسی کام کے نہیں ہوگے۔ آپ اندازہ لگائیے، آج وہ حالات ہو چکے ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہے، اسے اپنے ایمان کے اندر ہی شک ہے، گھر میں بیٹھا ہے۔ کیوں کہ ایسی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں اور لوگ اس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اب یہ ایلومنیاٹی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صہیونی ایک سازش ہے، صہیونی ایک لابی ہے، اور بہت سے لوگ اس کے ممبر بن جاتے ہیں اور پھر ممبر بن کر جو وہ کہتے ہیں اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ ارے تو مسلمان ہے یا یہودی ہے، کون ہے؟ تیرا کیا تعلق ان سے؟ تو ذرا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن، کہ یہ زمانہ 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ کا زمانہ ہے۔ اس میں کوئی حملہ نہیں کرنے آئے گا، انگریز آیا تھا برطانیہ سے چل کے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اب کوئی قبضہ کرنے نہیں آئے گا۔ اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے شکست دے دی جائے گی، یعنی ایمان اندر سے نکل جائیں گے اور یہ اندر ہی اندر شکست خوردہ ہوگا۔ اللہ ایسے وقت سے بچائے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا، تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اخلاق کی، کردار کی، اور بالخصوص اپنی حیا کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر حیا نہیں تو ایمان بھی رخصت ہے۔ حیا، بہن بیٹی کا تقدس، کسی پڑوسی کی بچی کا تقدس، کسی رشتہ دار کی بچی کا تقدس، کہ نگاہ بے حیائی سے نہ اٹھے کسی کی طرف، شرم سے جھک جائے۔ اللہ نے کہا نا کہ اپنی نظر کو نیچے جھکا لو، یغضوا من ابصارہم، نظر کو نیچے رکھو۔ کس لیے کہا؟ اس نظر سے فساد ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ اس نگاہ کو نیچے رکھو۔ اگر یہ نگاہ نیچی ہوگی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر یہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس فساد سے اپنے کو بچانا چاہیے، کیونکہ نوجوان کا تو ایک مستقبل ہوتا ہے، نوجوان کے تو بہت سپنے اور خواب ہوتے ہیں، اس نے تو بہت آگے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن ان لعنتوں کی وجہ سے اس نوجوان کی وہ مثال بن رہی ہے کہ جیسے کوئی پھول، کوئی کلی ابھی کھلی نہیں تھی، اس سے پہلے اسے مرجھا دیا گیا۔ اس کے تو بڑے سپنے تھے، اس نے تو دین اور اسلام کا محافظ بننا تھا، اس نے تو اللہ والا بننا تھا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا تھا، اس نے دنیا میں بھی ترقی کرنی تھی، اس نے دین میں بھی ترقی کرنی تھی، کیونکہ ہمارا اسلام دنیا کی ترقی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسے ایسے راستے پر ڈال دیا گیا کہ جہاں پر اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا۔ اور آج
جتنا استعمال ہمارے معاشرے کے اندر اس موبائل فون کا ہے، آج اس معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا۔ میں یورپ بھی جاتا ہوں، برطانیہ بھی جاتا ہوں، میں نے اس معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اب سے نہیں 25 سال سے میں جا رہا ہوں۔ آج اگر آپ ٹرین میں سفر کریں، بس میں سفر کریں، آپ کو ہر آدمی سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر اگر آپ جا کر سفر کریں، کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ ٹرین میں آ کر بیٹھتا ہے، 2 گھنٹے کی اگر وہ ٹرین ہے، وہ اپنے بیگ سے کتاب نکالتا ہے، کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے، اسے پتہ نہیں دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، اور جب اس کی منزل آتی ہے کتاب بند کر کے بیگ میں رکھتا ہے، اتر کے چلا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں آج بھی یہ چیز موجود ہے، کتاب سے دوستی، علم سے دوستی آج اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے اور ہمارا معاشرہ پستی کا شکار ہے۔ یہاں تو گھورنے تکنے سے فرصت نہیں ہے کہ بس میں کوئی لڑکی آ جائے، کوئی ٹرین میں کوئی لڑکی آ جائے، کہ بس اسٹاپ پہ آ کے کھڑی ہو جائے، ہوس بھری نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، اور اس معاشرے میں کوئی نگاہ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتا کہ کس نے کیسا لباس پہنا ہے، کون کس حالت کے اندر ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ کہلاتا ہے۔ کیا مسلم معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک بچی اگر بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو جائے تو اس کو ایسی ہوس بھری نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتی ہے؟ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ اور وہ معاشرہ، صرف اتنی کمی ہے کہ آج اگر وہ کلمہ پڑھ لیں ہم سے بہتر مسلمان ہوں گے۔ آج اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، ان کی جو معاشرت ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو لے رکھا ہے، اس اسلامی تعلیمات کے فائدے وہ حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا میں حاصل ہو رہے ہیں، آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آج وہ کلمہ پڑھ لیں ہم سے اچھے مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ تو بات اس پر چل رہی ہے کہ تہذیب اخلاق، یعنی اپنے اخلاق کی درستی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جتنے اخلاق اچھے ہوں گے اتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا، اتنا ایمان اس کا اچھا ہوگا۔ اور اس کے لیے بھائی اللہ والوں کے پاس جا کر اصلاح کرانی پڑتی ہے، وہ خود گھول کے کچھ نہیں پلا دیتے، بتانا پڑتا ہے کہ میرا غصہ کیسا ہے، میری نظروں کا استعمال کیسا ہے، میری زبان کیسی چلتی ہے، میں لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کرتا ہوں، میرے جذبات قابو میں نہیں ہے، میری زبان قابو میں نہیں ہے، بتانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ورنہ انسان انا کا بت بنا رہتا ہے، انا کا پتلا بنا رہتا ہے، اور اپنی انا کی وجہ سے اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خاک بھی نہیں ہوتا۔ اس انا کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، فنا کو لانا چاہیے، عاجزی، انکساری، کیونکہ اگر کسی نے کچھ پایا ہے تو بھائی اپنے کو مٹا کر پایا ہے، مٹا کر پایا ہے۔ اس لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں لگنے کے بعد کوئی اگر یہ پوچھے کہ کس نے کیا پایا، کیا پایا، تو فرمایا کہ جس نے جتنا اپنے کو مٹایا اتنا پایا۔ اور فرماتے تھے کہ مٹانا کیا ہے پانا ہے، اور پانا کیا ہے مٹانا ہے۔ جس نے جتنا اپنے کو مٹایا اتنا پایا، اور پانا کیا ہے مٹانا ہے، مٹانا کیا ہے پانا ہے۔ آج تو بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کے اندر 10 عیب نکال دیتا ہے، 10 خرابیاں نکال دیتا ہے، اور اپنی خرابیاں تجھے نظر نہیں آتی؟ تیرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، باپ کی خرابیاں نظر آتی ہیں، چھوٹا ہو کر تو بڑے کی خرابیوں کو دیکھتا ہے، اپنی خرابیوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ تو پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لے، تو چلا ہے باپ کو درست کرنے کے لیے؟ تو سوچنا چاہیے ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اللہ اچھے اخلاق سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے، اس اعتکاف کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، اور اس مل بیٹھنے کی برکت سے، اس مذاکرے کی برکت سے اللہ ہمارے اخلاق میں سدھار عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.